على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى إذا بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر ومن شاء صام ومن شاء افطر متفق عليه. وفي رواية المسلمين عن جابر أنه شرب بعد العصر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے سے مکے کی طرف تشریف لے گئے تو روزے رکھتے تھے حتیٰ کہ عصفان پہنچ گئے، پھر پانی منگایا، اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تاکہ آپ کو لوگ دیکھ لیں، پھر افطار فرماتے رہے حتیٰ کہ مکہ معظمہ آ گئے۔ یہ واقعہ رمضان مبارک میں تھا۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا، تو جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور مسلم کی روایت میں حضرت جابر سے یوں بھی ہے کہ آپ نے بعد عصر پانی پیا۔ روزے کی حالت میں یہ احسان ہے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو سنت بنا دیا۔ جو روزہ رکھ کے سفر کرنا چاہے اس کے لیے بھی حضور نے سنت بنا دیا، اور جو سفر کے دوران روزہ چھوڑنا چاہے اس کے لیے بھی سنت بنا دی۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی جب میں نے مطالعہ کیا نا جی، تو حضرت عقل دنگ رہ گئی کہ ایک شخصیت ساری انسانیت کے ہر طبقے کے لیے کس طرح اپنی سنت بنا سکتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، ایک شخصیت کے اندر اتنی ہماگیریت دوسری کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کروں۔ اب سفر میں دو بندے سفر کرتے ہیں، ایک کمزور آدمی، ایک طاقتور آدمی، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے والا اور سفر جو ہے نا وہ صعوبتیں برداشت نہ کرنے والا۔ آقا جی نے دونوں کے لیے سنت بنا دی۔ آدھے سفر میں آپ نے روزے رکھے اور آدھے سفر میں آپ نے افطار کر دیے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے رہے، کہ کمزور آدمی یہ نہ کہے جی میرے لیے تو حضور کی سنت ہے ہی کوئی نہیں، طاقتور آدمی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کوئی سنت نہیں۔ ہماری سڑک پہ بیٹھ کر موچی جو جوتے گانٹھ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں تو بڑا ہی چھوٹا آدمی ہوں، میرے پاس تو حضور کی سنت ہی کوئی نہیں ہے۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خود جوڑے مبارک کو تروپے لگا کے نا جی، ٹانکے لگا کے آپ نے اس موچی کے لیے بھی سنت بنا دیا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے نبی نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ایک موچی کے لیے جوتا گانٹھنا وہ عیب نہیں ہے، وہ اس کے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے جتنے بھی گجر یہ برادری ہے دودھ والے، آقا جی نے خود دودھ نکال کے بکریوں کا، گائے کا اور اس کا اونٹنی کا، یہ آپ جی نے نکال کے آپ نے سارے گجروں کے لیے سنت بنا دی، اور اس کو چھوٹا کام نہیں سمجھنا، یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رہے، محاصرے میں رہے، گھاس پتے اور یہ چیزیں کھاتے رہے۔ حضرت کوئی بھی محصور آدمی، قیدی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ قیدی ہوں بس۔ میرے آقا جی نے یہ وقت گزار کے اس قیدی کے لیے بھی اس وقت کو بھی ثواب کا کام بنا دیے کہ تیرے نبی بھی قید میں رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور ان کو بھی شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، پانی کھانا سب کچھ ان کا بند کر دیا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے بھی حضور کی سنت ہے۔ ایک مجاہد کے لیے کریم آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان عمل میں اترنے کے بعد آقا جی نے خود فزیکلی تلوار چلائی۔ آپ نے ہر مجاہد سپاہی کے لیے ایک سنت بنا دی، او بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے لیے بھی تیرے نبی کی سنت ہے۔
آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہ سالاری کر کے جنگ کی کمان ساری سنبھالنے کے بعد آپ نے ایک سپاہ سالار کے لیے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، ایک جناب افسر کے لیے، جنرل کرنل کے لیے، سب کے لیے سنت بنا دیا کہ تمہارے نبی نے اس طرح بھی کیا ہے۔ ایک خطیب کے لیے حضور نے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطیب کے لیے بھی حضور نے سنت بنا دی۔ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے امام کے لیے سنت بنا دی۔ نماز تراویح کی جماعت کروا کے حضور نے ہر نماز تراویح کے امام کے لیے سنت بنا دی۔ نفلی جماعت کروا کے میرے آقا جی نے ہر ایک یہ جتنے بھی صلاۃ تسبیح وغیرہ نماز نفلی نماز با جماعت کروا رہے ان کے لیے بھی سنت، یعنی آپ نہ تجارت تاجروں کے لیے اماں جی اپنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ مال لے کر تجارت کے لیے گئے، اپنے تاجروں کے لیے بھی بنا دیے۔ مزدوری آپ جناب نے کی، مزدوروں کے لیے بھی حضور نے سنت بنا دی۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک شخصیت ہو، اتنی ہماگیریت ہو اور اتنے کام۔ میں آپ گھوڑا آپ جناب نے چلایا، اس وقت کی جتنی بھی جدید سواریاں تھیں یہی تھی، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، گدھا تھا، یہ تھی۔ ہر ایک سواری چلانے والا بھی یہ نیت کر سکتا ہے میں حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے سفر طے کر رہا۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو آپ جناب نے چھوڑا نہیں۔ بیٹا آپ سے پیارا خوبصورت بیٹا کوئی نہیں ہوا، بیٹے کے لیے اماں جی حلیمہ تشریف لائیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے، آپ کی اماں جی آئیں، آپ جناب اٹھے، آپ نے کندھے سے آپ نے چادر شریف اتاری اور اس کو بچھا دیا، آپ نے فرمایا اس پر تشریف رکھیں۔ اماں جی بیٹھی نہیں اور کافی دیر بات کرنے کے بعد جب چلی گئیں حضور نے دور تک وداع فرمایا، پھر واپس صحابہ میں آئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون تھی کہ آپ اٹھ کے ان کے استقبال کے لیے چلے گئے، اور یا رسول اللہ دور تک آپ ان کو وداع کرتے رہے، جب تک وہ بیٹھی نہیں آپ مکمل متوجہ رہے ادھر۔ آقا جی یہ کون تھی؟ آقا جی نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ تھی، یہ میری ماں حلیمہ تھی، میں اس کا تو قربان جائے ماں کا احترام کر کے بیٹا بن کے بتایا کہ بیٹا ایسے بنتے ہیں، پھر باپ بن کے بتایا، فاطمہ کا باپ، ابراہیم کا باپ، تمام آپ کی صاحبزادیاں ہیں، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے علیہم السلام، ان تمام ہستیوں کے آپ نے اس مقام پر بیٹھ کر باپ کے پھر شوہر بن کے بتایا۔ ہاں جی میں قربان جاؤں یار، پھر سسر بن کے بتایا، پھر خود داماد بن کے بتایا۔ آپ کون سا زندگی کا پہلو آپ کہتے ہیں جی یہ وہ پہلو ہے جی جہاں پر حضور کی کوئی سنت نہیں؟ ایک بھوکے کے لیے، بھوکے کے لیے آقا جی نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم ہی بھوکے رہے ہو، تمہارے نبی بھی بھوکے رہے ہیں، یہ بھوکا رہنا بھی تیرے نبی کی سنت ہے۔ آپ کوئی مجھے زندگی کا پہلو بتائیں تو صحیح جس پہلو میں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی نہیں کی اور ہمارے لیے وہ کام سنت نہیں بنا دیا، ثواب کا کام نہیں بنا دی۔ یہ اعتکافی بیٹھے ہوئے اعتکاف میں، حضور اعتکاف میں بیٹھے، ان کے لیے سنت بن گئی۔ ہم یہاں پر بیٹھ کے درس و واز کر رہے ہیں، حضور نے بیٹھ کے یہاں پہ درس و واز کیا، ہمارے لیے سنت بنا دیا۔ اب سننا بھی ثواب ہو گیا، سنانا بھی ثواب ہو گیا۔ کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ زندگی کا پہلو ہے جی جس پہلو کے اندر میرے نبی کی میرے لیے کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک موچی سے لے کے ایک سپاہ سالار تک، چیف آف آرمی اسٹاف تک، صدر پاکستان تک، ظاہر بات ہے ہم تو پھر اس وقت کا صدر آقا جی کو ہی مانتے ہیں نا جی۔ خلافت میں سب سے سپریم پاور تو حضور کی ذاتی گرامی تھی نا، تو تمام صدور کے لیے جتنے بھی سپریم گدیوں پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، سیاستدان ہیں، یہ اللہ کی قسم میرے آگے حضور کا فرمان ہے، اگر میرے نبی کے نقش قدم پر چل جائیں تو حضرت جتنا ثواب یہ لوگ کما سکتے ہیں پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کما سکتا۔ یہ جتنے سیاستدان ہیں، جتنے حکمران ہیں، یہ اگر صرف حضور کے سیرت پہ عمل کر لیں تو ان کا ایک ایک لمحہ قبلہ اتنا بلند ہوگا، اتنا شاندار اور اتنا ثواب بھرا ہوگا کہ کل حشر والے دن ہم جیسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا ہے، وہ ان کے مرتبوں کو ایسے منہ اٹھا کے دیکھیں۔ کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ بس یہ ایک گزارش ہے
کہ حضرت حضور سے اتنی محبت کر جانا کہ کل حشر والے دن جب ہم حضور کے سامنے پیش ہونا تو شرمندگی سے ہمارے سر نہ جھکے ہوں، شرمندگی سے نہ جھکے ہوں کہ یا رسول اللہ کلمہ بھی میں نے آپ کو پڑھا اور میں آپ کے دین کے ساتھ وفا بھی نہیں کر سکا۔ ہاں احترام میں ادب میں ضرور جھکا ہو، لیکن شرمندگی سے اس دن نہ کھڑا ہو، حضور کی بارگاہ میں جائے تو کم از کم اتنا کر کے ضرور جائے، سامنا تو دیکھو کرنا ہی ہے۔ یہ تو کوئی کہے نا کہ میں نے حضور کا سامنا نہیں کرنا، یہ نہیں، نہ نہ نہ۔ اقبال نے کہا تھا نا جی، یا اللہ قیامت والے دن نا جی تو سب کے سامنے میرے حساب نہ لینا، حساب لے لینا، یہ سب کے سامنے نہ لینا، اور اگر تو نے میرے سارے سب کے سامنے ہی لینا ہو نا تو بس ایک گزارش ہے، حضور کے سامنے نہ لینا۔ ساری دنیا کے آگے میں رسوا ہو جاؤں کوئی پرواہ نہیں، لیکن حضور کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک امتی کو اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، مسرور ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، مجبور اور مجرم بن کے نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ